السلام علیکم۔ مجھے آپ لوگوں کے سامنے 13ویں سپارے کے بعد 14ویں سپارے سے کچھ شیئر کرنا تھا، لیکن سورہ رعد میں ایک دو باتیں، ویسے تو بہت سی باتیں ہیں لیکن ایک دو باتیں اتنی غیر معمولی تھیں اور خاص طور پر آپ لوگوں سے متعلق تھیں کہ یہ مجھے مناسب لگا کہ میں ان کو آپ سے ضرور ڈسکس کروں۔ یہ آیت نمبر 14 اور 39 ہے، میں چاہ رہا ہوں انہیں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اللہ کو سوا جن کو پکارتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، وہ ان کی داد رسی بس اتنی ہی کر سکتے ہیں جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کر کھڑا ہو جائے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، اور اس طرح سب جانتے ہیں پانی اس کے منہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بات، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی فریاد جو ہے محض صدا بصحرا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جس وقت آپ پکاریں تو اس یقین کے ساتھ پکاریں کہ وہ، دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے قرآن میں، جہاں جہاں وہ غیر اللہ کی تردید کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ کہ وہ خود ویسے نہیں ہیں، یعنی غیر اللہ کو آپ پکاریں گے تو گویا کہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہیں کہ میرے منہ میں آ جاؤ، تو نہیں آئے گا وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک زندہ و جاوید ہستی ہیں، ان کو پکارنا ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس یقین کے ساتھ کر رہا ہوں کہ آپ سن رہی ہیں۔ تو یہ زندہ ہستی ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ فرق جس شخص کو کرنا آ گیا تو وہ پھر اگلی بات بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں آیت 39 میں، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لکل اجل کتاب، یعنی ہر وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نوشتہ لکھا ہے، اور ہر چیز کے لیے ان کے یہاں ایک وقت ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس نوشتے سے جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے وہ باقی رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اس لیے کہ جو اصل کتاب ہے، جو ماسٹر بک ہے، وہ تو اسی کے پاس ہے۔ یہ گویا کہ وہ تقدیر کا بیان کر رہا ہے کہ تقدیر میں تبدیلی کرنے کا اختیار بھی ان کے پاس ہے۔ اگر کچھ صورتحال سامنے آ بھی گئی ہے تو وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں۔ تو جس آدمی کو یہ راز معلوم ہو جائے کہ میرا واسطہ ایک ایسے رب سے پڑ گیا ہے کہ جو تقدیروں کو بدلنے والا ہے، اور وہ جم کے بیٹھ جائے وہاں پہ، تو پھر آپ کو یقین کریں کہ پھر غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ واقعتاً تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کچھ وقت لگانا پڑتا ہے، آدمی کو جم کے بیٹھنا پڑتا ہے، مستقل مزاجی سے بیٹھ کر اپنے یقین کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اور جو آدمی یا جو عورت ایک دفعہ یہ یقین ثابت کر دیتا ہے کہ ہم یہیں بیٹھے ہیں، کہیں نہیں جا رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، یا تو بیان ہی اس کی مرضی کے مطابق معاملہ ہو جاتا ہے، یا اس سے کوئی بہتر شکل نکلتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کبھی جواب نہ آئے، یہ اطمینان رکھیں، جواب ہر حال میں آئے گا۔ یہی اللہ کا اور غیر اللہ کا اصل فرق ہے۔